بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا والی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں۔ آپ اللہ کا پیغام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہیں۔ اللہ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس کے اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور حوران جنت کو حکم ہے کہ تم سب اپنی تزین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم ہے کہ تعظیم روح مصطفیٰ کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کے روز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کا حال جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مغموم و مقروب ہوں۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام تیسرے دن پھر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق دریافت فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کے ماتحت جو 1,00,000 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی یہ اسماعیل 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت ہے، اسے آنے دو۔ چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانوں،
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं वही करूं। अगर आप मुझे फरमाएं तो मैं रूह मुबारक कब्ज़ करूं, मर्ज़ी ना हो तो वापस चला जाऊं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ऐसा ही करोगे? मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, जी हाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यही हुक्म मिला है कि मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। आपने अर्ज़ किया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपके विसाल को चाहता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को फरमाया, तुम्हें रूह कब्ज़ करने की इजाज़त है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अब जब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो फिर ज़मीन पर यह मेरा आखिरी फेरा है, इसलिए मेरा मकसूद तो सिर्फ आप थे। इसके बाद मलकुल मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ करने के शर्फ से मुशर्रफ हुआ। अब अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई, वफ़ात कब और कैसे होगी, ये आखिरी बार ज़मीन पर कब आए, अल्लाह ने इनको कैसे पैदा किया। अक्सर लोग ये लाजमी सवाल पूछते होंगे। ख़वातीनो हज़रात, आप लोग सोचते होंगे कि फ़रिश्ते कैसे पैदा हुए, फ़रिश्ते कैसी मखलूक हैं, इस कायनात में फ़रिश्ते कितनी तादाद में हैं, और यकीनन फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने लाजमन सुन रखा होगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी शक्ल व सूरत कैसी है। ये सब हक़ाइक़ आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्यों आए थे, ये भी आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। ख़वातीनो हज़रात, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के निहायत बुज़ुर्ग व बरतर फ़रिश्ते हैं, जिनका मकाम व मर्तबा तमाम दीगर मलाइका से अफजल है। इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और आमाल तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे ज़्यादा अजीम है, चुनांचे उनका वजूद भी तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। इसके अलावा खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने इकरार किया कि फ़रिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या इमाम तिबरानी ने सनद के साथ रिवायत किया है। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और उनके साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरगोशी फरमा रहे थे। अचानक आसमान का एक किनारा फटा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस तरफ मतवज्जे हुए और अपने आप को पस्त करने लगे और इकट्ठे होने लगे, यहाँ तक कि वो ज़मीन के करीब हो गए। और अचानक वो फरिश्ता मुशाबा बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और आपको इस बात का मैं इख्तियार देता हूँ कि आप नबी और बादशाह बन जाएं या नबी और बंदा बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया, आप तवाज़े इख्तियार करें। मैंने पहचान लिया कि वो मुझको नसीहत कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अब्द और नबी बनना चाहता हूँ। ये जवाब सुनकर वो फरिश्ता आसमान की तरफ चढ़ गया। मैंने कहा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मैंने उस फरिश्ते के बारे में पूछने का इरादा किया था, मगर मैंने तेरी हालत देखी तो तुझसे सवाल न किया। अब बता, ये फरिश्ता कौन था? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह इसराफील था। जिस दिन अल्लाह ताला ने इसको पैदा फरमाया, ये उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और तेज़ी नहीं उठाता। उसके और रब के दरमियान 70 नूर हैं, जो भी कोई नूर उसके करीब होता है फट जाता है। इसके आगे लोहे महफूज है। जब अल्लाह ताला ज़मीन या आसमान में किसी चीज़ को हुक्म फरमाते हैं तो ये लौह ऊपर उठ जाती है। ये अपनी पेशानी को ऊपर उठाता है और उसमें से देख लेता है। अगर मेरे मुतल्लिक काम होता है तो मुझे हुक्म फरमा देता है, अगर मीका अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक काम हो तो उसे हुक्म फरमा देता है, और अगर मलकुल मौत के मुतल्लिक काम होता है तो उसे हुक्म फरमा देता है। मैंने पूछा, ए जिब्राईल, तू किस चीज़ पर मामूर है? कहने लगे, हवाओं और लश्करों पर।
پھر میں نے پوچھا میکائیل کس چیز پر مامور ہیں؟ کہنے لگے کھیتوں اور بارش پر۔ پھر میں نے پوچھا ملک الموت کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے جانوں کو قبض کرنے پر، اور میرا گمان تھا کہ وہ اب قیامت کے قائم ہونے پر اترے گا۔ جو آپ نے اس کی آمد کے وقت میری کیفیت دیکھی تھی، اس کی وجہ قیامت کے دن کا خوف تھا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 بازو تھے۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، آپ اپنی اصل صورت مجھے دکھا دیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ تاب نہ لا سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی خواہش بلکہ تمنا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصل صورت میں وحی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو ان کو دیکھتے ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بدن سے ٹیک لگا کر آپ کو سنبھالے رکھا، اور ایک ہاتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کے اوپر اور ایک ہاتھ دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے 12,000 بازو عطا فرمائے ہیں، اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، اور وہ عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ السلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ ایک اس وقت جب آپ غار ہرا میں موجود تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلائی۔ دوسرے معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسرے مکہ کے مقام جیاد پر یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھے اس وقت جب آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ دیکھ نہ سکیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبے پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہ اٹھائیں۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد یعنی زمرد سبز چمکتے ہوئے کے تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا کر غش کھا کر گر گئے۔ خواتینو حضرات، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور سرخ و سفید سیاہ کھاری مٹی، نرم سخت خشک اور تر مٹی لاؤ تاکہ اس کے وجود سے آدم علیہ السلام تیار کیے جائیں۔ زمین نے پوچھا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی، کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ دوزخ میں جائیں گے۔ جب زمین نے دوزخ کا نام سنا تو رونا شروع کر دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے خدا کی عظمت کا واسطہ دیتی ہوں، میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر مٹی نہ اٹھائی اور مٹی کے بغیر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام مٹی کیوں نہیں لائے؟ عرض کی، اے کائنات کے رب، زمین نے تیری عظمت کا واسطہ دے کر کہا،
میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکا علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، وہ بھی بغیر مٹی کے واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر واپس آ گئے اور مٹی نہ لا سکے۔ پھر خدا تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، لیکن انہوں نے کہا، اے زمین میں تیرے رونے کو دیکھوں یا خدا کے حکم کو؟ زمین روتی رہی مگر اسرائیل علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ دی، اور دنیا میں قیامت تک جہاں جہاں قبرستان بننے والے ہیں وہاں سے مٹی اٹھا لی اور خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا اور اس میں روح پھونکی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نور ان کی پشت میں بطور امانت رکھا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتی تھی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چونکہ انسان کی مٹی کو زمین سے الگ اسرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، لہٰذا مٹی کو دوبارہ زمین میں ملانے کا کام بھی اسرائیل علیہ السلام کو دیا گیا ہے، یعنی ہر انسان کی روح یہی قبض کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو جہل نے ایک روز کہا، اے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شے لائے ہیں تم دیکھتے ہو وہ تمہارے دین میں عیب نکالتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کو برا کہتے ہیں اور ہمیں بے عقل سمجھتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو گالیاں نکالتے ہیں، اور میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، جس وقت وہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوں گے اس پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا، اس کے بعد بنو عبد مناف جو چاہیں کر لیں۔ جس وقت ابو جہل صبح کو اٹھا تو وہ ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قریش بھی اپنی اپنی مجلس میں بیٹھ گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ابو جہل پتھر لے کر آپ کی طرف آیا، لیکن جب وہ آپ کے قریب پہنچا تو بدحواس ہو کر پیچھے بھاگا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف زدہ ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ پتھر اور خشک ہو گئے۔ اس نے پتھر کو ہاتھ سے نیچے رکھ دیا اور قریش کے مرد ابو جہل کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ ابو جہل نے کہا، جب میں پتھر لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا ایک نر اونٹ ہے جس کی گردن کی جڑ اس کی کھوپڑی پر بہت پڑی تھی، دانت لمبے لمبے تھے۔ اس اونٹ نے مجھے کھانے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو وہ اس کو پکڑ لیتے۔ پیارے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اطفان کی ایک جماعت نے ذی امر میں جمع ہو کر یہ ارادہ کیا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیں، اور ان کا سردار ایشور جو تھا وہ یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے 100 آدمیوں کا لشکر لے کر ان کی طرف نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گھوڑے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کے لشکر کو دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی امر میں اتر پڑے، وہاں اپنا لشکر جمع کیا۔ یہاں پر کثرت سے بارش ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی خاص کام کے لیے وہاں سے دور نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھیگ گئے۔ مقام ذی امر کا صحرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان حائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اتار کر ایک درخت پر ڈال دیا تاکہ خشک ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے لیٹ گئے اور وہ سب دیہاتی پہاڑ پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے سردار ایشور سے کہا، تیرے لیے بڑا سنہری موقع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے تنہا ہو گئے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فریاد بھی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد آپ کے صحابہ تک نہیں پہنچ سکے گی، تو جا اور محمد کو قتل کر دے۔ اس نے ایک بہترین تلوار کا انتخاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، اے محمد، میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بچائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے دویشر کے سینے پر ہاتھ مارا
اور اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا مجھے اب کوئی نہیں بچا سکتا، اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جماعت جمع نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائشر کی تلوار اس کو واپس کر دی۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے اچھا ہوں۔ پھر دوائشر اپنی قوم کے پاس آیا اور قوم نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے قتل کیوں نہ کیا؟ تیرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے کہا واللہ ایک گورے رنگ کے دراز قد مرد کو اس نے اپنے سینے پر دھکا دیتے دیکھا جس سے وہ چٹ گر پڑا۔ میں نے پہچان لیا وہ فرشتہ ہے، اور میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے خاص طور پر آپ ہی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو کیسا پاتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے آپ کو مغموم اور مکروب پاتا ہوں۔ دوسرا دن ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو جبرائیل امین علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئے، اور ان دونوں کے ساتھ وہ فرشتہ بھی موجود تھا جو ہوا میں معلق رہتا ہے، جو نہ کبھی زمین پر اترا ہے نہ آسمان پر چڑھا ہے۔ وہ 70,000 ایسے فرشتوں پر حاکم ہے، اور ان 70,000 میں ہر فرشتہ ہزاروں فرشتوں پر حاکم ہے۔ اپنی وفات والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ پیارے دوستو، پھر ملک الموت نے دروازے پر آ کر اجازت طلب کی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی، اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ اندر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ملک الموت مکان میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کی خدا تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کروں، اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کیا یہ حکم ہوا ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں، مجھے یہی حکم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، جس بات کا حکم ہوا ہے تو اس کو پورا کر۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر یہ میرا آخری پھیرا ہے۔ میرے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی میں دنیا میں آتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کے ادوار میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے